لیکن یہیں پر اس گناہ بے لذت یعنی آپریشن وکٹری نے بیک فائر کیا۔ اپوزیشن میں لڑکانہ جیسے بہت سے واضح ثبوتوں کے ساتھ ریزلٹس ریجیکٹ کر دیے اور اپوزیشن میدان میں آ گئی۔ انہوں نے پری پول ریگنگ اور الیکشنز کے دن لاکھوں ووٹس چوری کرنے، ادھر ادھر کرنے کے الزامات لگانا شروع کر دیا۔ یہ الزامات اتنے غلط بھی نہیں تھے۔ ثبوت کے طور پر آپ کو بتائیں گے، بھٹو کے قریب ترین ساتھی مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ ایک دن ان کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ایک اور ساتھی حفیظ پیرزادہ سے پوچھا تھا کہ کتنی سیٹوں پر دھاندلی ہوئی، تو انہوں نے جواب دیا تھا 30 یا 40۔ مطلب پتہ تو بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کو تھا انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اب گیم اپوزیشن کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ انہوں نے چند دن بعد 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی الیکشنز کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 مارچ کو تمام صوبوں میں پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار بغیر کسی ٹف ٹائم کے جیت گئے، لیکن ظاہر ہے یہ جیت غیر حقیقی تھی، اس طاقت سے منوانا آسان نہیں تھا۔ اپوزیشن الائنس نے 14 مارچ سے احتجاجی تحریک تیز کر دی۔ اس موومنٹ کے 3 بڑے مطالبات تھے۔ پہلا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، دوسرا قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے۔ ساتھیو، پی این نے اس موومنٹ کے دوران پورا ملک عملاً فسادات کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا۔ مثلاً پٹھان کالونی میں پی پی رہنما مقامی رہنما ہیں حبیب الرحمان کے گھر کو آگ لگانے کے واقعے میں 14 افراد زندہ جل گئے۔ 9 لاہور میں پولیس کی فائرنگ اور ہنگاموں میں 33 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 94 پولیس اہلکاروں سمیت 300 زخمی ہوئے۔ چند روز بعد 12 اپریل کو لاہور میں پولیس فورس پر گرینیڈز پہن کر گئے، جن سے 38 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ گوجرانوالہ، راولپنڈی اور ملتان میں بھی بڑے بڑے تشدد احتجاج ہوئے، لیکن احتجاج ہونے لگے۔ مارچ میں یہ ہنگامے شروع ہوئے اور مئی تک پورا ملک عملی طور پر جیم ہو گیا۔ ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اپوزیشن تو یہ بھی الزام لگا رہی تھی کہ ہمارے 1 لاکھ کارکن جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان خراب ملکی حالات میں ظاہر ہے صدارتی آئین نافذ کرنا تو دور کی بات، حکومت چلانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ مسٹر بھٹو نے اپوزیشن کو پیشکش کی۔ جی کیا پیشکش کی، وہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔